کوئی نہیں ہے جب تک تھوڑی سی جاگ نہ لگے. جمتا بھی نہیں ہے جب تک جاگ نہ لگے. اور جاگنا کیا ہے؟ میں اس کا ایک اور معنی لے رہا ہوں. یہ جاگنا تو جاگ تب لگتی ہے جب نیند اڑے، اور نیند تب اڑتی ہے جب آگ لگے. آگ لگے تو نیند اڑتی ہے، نیند اڑے تو جاگ آتی ہے. بس تین چیزیں کرنا. اور جاگ لگے تو جمتا ہے، اور جمے تو معرفت نکلتی ہے، مکھن نچوڑ مغز نکلتا ہے. اس لیے فرمایا دل بدستاور کہ دل کو جما لو. یہ کیسے جمتا ہے میں نے اس کی شرح کی ہے. دل کو جما لو، دل کو قابو کر لو، جما لو کہ اڑتا نہ پھرے. ہائے ہائے، اڑتا نہ پھرے. اور پھر فرمایا دل بدستاور کہ اگر ایک دل خواہشوں کی آندھیوں میں صحرائے حیات کے اندر تیرا دل جم گیا، یعنی استقامت پا گیا، تو بندے اس دل کا استقامت پا جانا حج اکبر ہے. دل کا استقامت پا جانا حج اکبر ہے. از ہزارہ کعبہ یک دل بے ترست. اور پھر 1000 بار کعبے کے جا کے طواف کرنے سے، اور حج عمرہ نفلی، حج اور عمرہ نفلی 1000 بار جا کر نفلی حج عمرہ طواف کرنے سے وہ ایک دل جو جم جائے یار کے لیے وہ اچھا ہے. بے جم رہا، گھر کے ارد گرد گھومتا رہا، گھر پایا گھر والا نہ پایا. گھر ملا گھر والا نہ ملا. بولیے نا، گھر ملا گھر والا نہ ملا. کیونکہ دل نہیں جمع، دل نہیں جمع. تو ملتے ہیں جمنے سے. کوئی ملتا ہے جمنے سے، کوئی جم کے بیٹھا رہے تو مل پڑتا ہے. استقامت کا معنی ہے جم جانا، جمے رہو. کیا میاں محمد نے کیا کہا کتے کی مثال دیتے ہوئے؟ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے. دیکھو نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا وہ آگ نہ لگی، آگ نہ لگی. کتے اس تھی چنگے. مالک دے در بیٹھے رہندے صابر بھکے چنگے ننگے. صابر بھکے یعنی صبر کرتے رہتے ہیں، بے شک بھوکے رہیں، بے شک ننگے رہیں، کھانے کو ملے پہننے کو ملے کچھ نہ ملے، صبر سے بیٹھے رہتے ہیں. کتوں کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کتے بھی اچھے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا جم کر بیٹھتا ہے. اور کتا جتنا بھوکا ہو، کتا جتنا بھوکا ہو مالک کو نہیں بھونکتا. ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں ذرا، خاص بات ہے. سارے جہان کو بھونکے گا، 24 گھنٹے بھونکے گا، بھوک بڑھتی جائے گی بھونکے گا. مالک کو دیکھے گا تو دم ہلا کے قدموں میں لوٹے گا. مالک کو نہیں بھونکتا. کیوں نہیں بھونکتا؟ کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ جم کے بیٹھتا ہے، استقامت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ خوبیاں ہیں، اسی خوبی کو قرآن نے بیان کیا ہے. اصحاب کہف کا کتا یہی جم کے بیٹھ گیا تھا تو 309 سال تک ان کے ساتھ یہ بھی زندہ رہا. کوئی چھیچڑے پھینک جاتا تھا اسے قصاب، کوئی گوشت کی بوٹیاں دے جاتا تھا اسے اس غار کے کنارے، کوئی کھانا دے جاتا تھا، کوئی پانی دے جاتا تھا. بولیے نا، اندر وہ اصحاب بیٹے تھے، غذا آتی تھی اوپر سے، ان کو تو خوراک ملتی تھی لاہوتی، ان کو خوراک ملتی تھی جبروتی، ان کو خوراک ملتی تھی، پوشاک ملتی تھی ملکوتی. ان کو تو زندگی کی ساری آثار آتے تھے اوپر سے. تو کتے کو کون سے آثار اوپر سے جبروتی ملکوتی آتے تھے؟
یہ تو کتا تھا، مگر سب کچھ ملتا تھا انہیں، یہ چونکہ ان کے در پہ جم کے بیٹھا تھا، استقامت کے ساتھ بیٹھا تھا، اس استقامت نے اس کتے کا ربط ان کے ساتھ اتنا جوڑ دیا تھا کہ جو انہیں آتا تھا اس میں سے اسے بھی ملتا تھا، جو انہیں آتا تھا اس میں سے انہیں بھی ملتا تھا۔ تو یہ جو کتے کی خوبی ہے نا، جم کے بیٹھنا، تو اس کے جم کے بیٹھنے، اس کی استقامت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ اللہ کے کلام میں، قرآن میں اس کا ذکر آ جائے۔ کتنی آیتوں میں اس کتے کا ذکر ہے، ورنہ وہ کوئی کلام خدا بننے کے قابل تھا؟ یہ استقامت تھی جس نے کتے کا ذکر قرآن میں شامل کرا دیا، استقامت تھی، جم کے بیٹھ گیا۔ نہیں دیکھا کہ کھانا کہاں سے ملے گا، دھوپ کیسے برداشت کروں گا، سردی گرمی میں کوئی اوٹ ٹھکانا نہیں ہوگا، کیسے بیٹھا رہوں گا، کچھ نہیں سوچا۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے بن سوچے مان لیتے ہیں، اور یقیمون مان لیتے ہیں پھر جم جاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز جو اس کے ذکر کی جا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اس کی جائے یاد ہے، اس کی جائے، جیسے مصلی جائے نماز ہے، نماز جائے یاد ہے، مصلی جائے نماز ہے اور نماز جائے یاد ہے، بلکہ میں کہوں گا جائے یار ہے، نماز جائے یار ہے۔ تو جم کے بیٹھ گیا تھا، استقامت تھی، تو قرآن کا مذکور ہو گیا، قرآن میں اس کو شامل کر دیا بیان میں۔ اب وہ کتا، آپ اس کتے کی تلاوت کرتے ہیں، جب سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتے والی بات کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کی تلاوت میں بھی شامل ہے۔ ارے کتے کو اتنا درجہ مل جاتا ہے، اور اگر بندہ استقامت پا جائے تو حال کیا ہوگا، بندہ استقامت پا لے تو اس کا حال کیا ہوگا، آپ سمجھیں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو استقامت ہے، جم کے بیٹھ جانا، تو مولانا روم نے کہا کہ جس دل میں استقامت آ جائے وہ پھر 1000 بار کعبے کے طواف سے بھی افضل ہے۔ اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، فرماتے ہیں اس لیے کہ کعبہ تو عمارت بنائی ہے، کعبے کی عمارت بنائی ہے، تعمیر گاہ ہے خلیل آزر کی۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے، وہ عمارت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، اور دل گزر گاہ جلیل اکبر است، تو کعبہ تو ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، اور دل اس جلیل اکبر رب کائنات کی گزر گاہ ہے، یہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے، یہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ فرمایا اگر اس لیے ایک دل کو تھام کو جما لو، مضبوط کر لو اور جما لو، تو وہ 1000 کعبوں کے طواف سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، ایک شرح ہو گئی، اب اس سے